محمود غزنوی صابری قوال ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. اور ہمارے ساتھ ارشد الرحمان صابری موجود ہیں. السلام علیکم. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آپ سے کچھ سنیں، جیسے میں نے بتایا کہ آپ غلام فرید صابری صاحب کا جب ہم ذکر کرتے ہیں جی تو بڑا ایک لوگوں کو ان سے بھی انسیت ہے. پھر جب ہم ظاہر ہے ابھی امجد بھائی کی بات کرتے ہیں تو ان سے بھی ایک انسیت ہے. کوئی بات ان کے حوالے سے کہنا چاہیں گے، کچھ بتانا چاہیں گے، اور اس کے بعد شروع کرتے ہیں. جی 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 میں تو بڑا مس کر رہا ہوں اپنے بھائیوں کو، پورے گروپ کو. ہم جو تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہم تو جب سے یہاں آ رہے ہیں آج تقریباً 40 سال کے بعد یہاں آنا ہوا. تو بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے. ہم چلیے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو استحکام بخشے اور ہمارے بھتیجے امجد صابری کو اللہ خدا فردوس میں جگہ بلند و اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ جرمنی کیوں چلے گئے؟ بس کیا چلیں گے، وہ کہتے ہیں کہ سنا سنا کے غم عشق کے فسانے کو لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو. واہ. بس یہ اللہ کا کرام جو کلام سے پیش کر رہے ہیں وہاں. اور جرمنی میں جب آپ محفل سما کرتے ہیں یا قوالی ہوتی ہے تو لوگوں کو سمجھ آتی ہے، وہ سمجھ آتی ہے اور باقاعدہ جو ایسٹرن اس سے بہت وہ انسپائر ہے. اچھا. راگ راگنیوں سے. وہاں کے جو ہے شیخ حسن ڈیک ہیں، جرمن مسلم، وہ شاگرد ہیں میرے. اچھا. اور ان کا اسکول ہے پورا صوفی سول میوزک سے. اچھا. کولون میں. اوکے، کیا بات ہے. تو شروعات کرتے ہیں، کس سے شروع کریں گے؟ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا الہ کی بولی بول. شروع کرتا ہوں تیرے نام سے ہر کام اے اللہ، بڑا ہی برکتوں والا ہے تیرا نام اے اللہ. تو رب العالمین ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ملائک جن و انسان سب تیری توصیف کرتے ہیں. پروردگار تو بڑا کارساز ہے، تیرے سوا کسی کا نہیں آسرا. مانگوں میں کیوں کسی سے، مانگوں میں کیوں کسی سے، کوئی دے گا کیا مجھے، دیتا ہے دست غیب سے میرا خدا مجھے. تو لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرہا کھول. لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرہا کھول. لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرہا کھول. اللہ سے قلب جگائے جا، وہ سدا رہندی جوانی، یہ تو دنیا ہے پانی. سدا رہندی جوانی، یہ تو دنیا ہے فانی. ساری دنیا کو کلمہ پڑھائے جا. لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا تو اللہ سے قلب جگائے جا. اللہ 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 اللہ. آدھا کلو جو ایک بکری ذبح کی، آدھا کلو جو ایک بکری ذبح کی، ساتھ میں نبی کے ساری فوج کھانے آئی تھی. ہوئے جابر حیران، کیا آقا نے فرمان. ہوئے جابر حیران، کیا آقا نے فرمان. کھانا ختم نہ ہوگا، کھلائے جا. لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کھول. اللہ سے قلب جگائے جا. اللہ 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 اللہ. یاد کر غافل تو کس کام آیا تھا، یاد کر غافل
تو کس کام آیا تھا، سوچ تو ذرا تجھے رب نے کیوں بنایا تھا، یاد کر غافل تو کس کام آیا تھا، یاد کر غافل تو یاد کر غافل تو کس کام آیا تھا، سوچ تو ذرا تجھے رب نے کیوں بنایا تھا، سوچ تو ذرا تجھے رب نے کیوں بنایا، تو ہے رب کا خلیفہ تیرا چمکا ہے نصیبہ، تو ہے رب کا خلیفہ تیرا چمکا نصیبہ، تو ہے رب کا خلیفہ تیرا چمکا ہے نصیبہ، تو ہے ذکر یہ قول بڑھائے گا، لا الہ الا اللہ سے جوا اللہ سے کر جگائے گا، سدا رہتی نی جوانی یہ تو دنیا ہے فان، سدا رہتی نی جوانی یہ تو دنیا ہے فان، فانی دنیا کو کرنا بڑھائے گا، لا الہ کی بولی الا اللہ سے گرا اللہ سے قلب جگائے گا، اللہ 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 اللہ، سنت رسول ہے خدا کا بھی فرمان ہے، سنت رسول خدا کا فرمان ہے، کلمہ طیب پہ جان بھی قربان ہے، کلمہ طیب پہ جان بھی قربان ہے، دعا وقت نزا مہربان مصطفیٰ ہے، دعا وقت نزا مہربان مصطفیٰ، صلی اللہ کا نغمہ سنائے جا، لا الہ کی بولی الا اللہ سے گرا اللہ سے قلب جگائے گا، اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے۔ اور جب آپ اس طرح کے کلمات کہتے ہیں قوالی میں، اور جب وہ لوگ جو، کیونکہ آپ جرمنی کی جو ہم نے بات کی، وہ لوگ جو نان مسلم ہیں کبھی وہ سنتے ہیں تو ان پہ کچھ اثر محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ حالانکہ زبان نہیں آتی لیکن پھر بھی کلام کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ ان کو اثر ہوتا ہے، اور کلام بھی کچھ نیا بھی آتا جا رہا ہے یا وہی ہے؟ جی ہاں، یہ تو نیا ہے، یہ تو نیا ہے، بالکل جدید دور کا کلام ہے، ورنہ قوالی تو بڑا عظیم اور قدیم ہے، اور عموماً ہم لوگ اس میں پرشین زیادہ استعمال کرتے ہیں، عربک، اردوی، پنجابی بھی، ہمارے جیسے امیر خسرو کا کلام استعمال کیا جاتا ہے، بالکل موجود ہے، بالکل بالکل ان کے ہی کلام سے یوزلی میں نے دیکھا، لیکن آج کی ہم بہت منفرد ہمیشہ قوالی میں شروع کرتے ہیں من کن تو مولا، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ترتیب دیا ہوا قول ہے جی، تو اسی سے شروع کرتے ہیں، اور اختتام جو ہوتا ہے رنگ، آخر میں رنگ ہوتا ہے، آج رنگ ہے حضرت محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی۔ تو کچھ خاص دن ہوتے ہیں جس میں قوالی وغیرہ ہوا کرتی ہے، یا کوئی خاص اسکیجول ہے جو، جیسے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں، کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں، پھر لوگوں کے تہوار یا ان کی محافل کبھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ محفل سما کا انتظام کرتے ہیں؟ جیسے آج کل دیکھیے رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کو رجب کہتے ہیں، اور اس پورے مہینے میں وہی قوالیاں ہوتی ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے مخالف ہو رہے ہیں، وہ بہت پورے دنیا میں۔ شب معراج بھی ابھی آمد ہے، تو اس کی ہم تو تاریخ کو توصیف کرتے ہیں، اس کے نام کی، اس کے محبوب کے نام کی، تو اسی کے مناظر سے شب معراج کو علم بند کیا ہے۔ اچھا، تو مختصر سا کر کے پیش کریں۔ شب معراج کی تعریف ہے، جی جی، شب معراج کا سفر ہے، سفر تعریف سنوں گا معراج سے۔ سہانی رات تھی، سہانی رات تھی، اور پرسکو زمانہ تھا، صلی اللہ اثر میں ڈوبا ہوا
جذب عاشقانہ تھا صلی اللہ، انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا، سرلا مکہ سے طلب ہوئی، سرلا مکہ سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سرلا مکہ سے طلب، سرلا مکہ سے طلب، سرلا سرلا مکہ سے طلب ہوئی، سرلا کہا وہ چلے، سرلا مکہ سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سرلا مکہ سے طلب سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، اور کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بڑا اولاد کمال ہی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، بشر نہیں عظمت بشر ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے، خیر الورا صدر التقا نجم الہدا نور العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا یعنی محمد مصطفیٰ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے، گئے گھر سے اٹھ کر براق پر، شب وصل رخ سے ہوئی سحر، یہ سفر تھا خوب سے خوب تر، یہی تھا ہر ایک کی زبان پر، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، پیروں کی جنبش خاک پر، پیروں کی جنبش خاک پر، اور آہٹ افلاک پر، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، وہ خدا کے دوست میرے نبی ہے بہار نور ظہور کی، وہ خدا کے دوست میرے نبی ہے بہار وہ خدا کے دوست میرے نبی، مری داری دانی گما پگا مرے دادا ماما مبنی دانی 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 دا، خدا کے دوست میرے نبی، وہ خدا کے دوست میرے نبی ہے بہار نور ظہور کی، اور یہ انہی کے دم سے ہے روشنی، یہ انہی کے دم سے ہے روشنی، کشفت دجا بجمالہ، یہ انہی کے دم سے ہے روشنی، یہ انہی کے دم سے ہے روشنی، یہ انہی کے دم سے ہے روشنی، کشفت دجا بجمالہ، وہ سراپا رحمت کبریا کہ ہر ایک پہ جس پر کرم ہوا، وہ سراپا رحمت کبریا کہ ہر ایک پہ جس پر کرم ہوا، یہ قرآن ایک چیز چمک اٹھی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کشفت دجا بجمالہ، وہی حق نگر وہی حق نما، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، وہی حق نگر وہی حق نما، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، یہ قرآن پاک ہے برملا، یہ قرآن پاک ہے برملا، حسنت جمیع خصالہ، یہ قرآن پاک ہے برملا، حسنت جمیع خصالہ، یہ قرآن پاک ہے برملا حسنت جمیع خصالہ، میرا دین انبر وارثی
بخدا ہے عشق محمدی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ہے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ، حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، سید محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کیا بات ہے معراج۔ اچھا، جو بھی میں نے دیکھا ہے آپ کلام ادا کر رہے ہیں تو کچھ آنکھوں میں بھی اس کا اثر آتا ہے آپ کی؟ آتا ہے، آنکھوں پہ بھی، دل پہ بھی، اور ہمارا تو ایمان ہے، ہماری بخشش بھی انشاءاللہ انہیں کی تو خیل ہوگی۔ ہاں، ظاہر ہے جیسی آپ کی نیت ہو، خلوص دل سے آپ حمد و ثنا کرتے ہوں یا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کریں، یا پھر کہتے ہیں نا کہ ذکر جب آپ اللہ کا کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتے ہیں، یا پھر جیسے آپ نے معراج کا ذکر کیا، تو اس ذکر کے توسط سے بھی ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے والی ہے، اور ہر کسی کے دل کی ایک عکاسی ہوتی ہے جو وہ سامنے رکھتے ہیں۔ اور ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ میں اس لیے بھی سننا چاہتی ہوں کیونکہ وقت ذرا کم ہوتا ہے مارننگ شو میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو سنیں۔ بہتر ہے، گنجائش ہے؟ جی جی، اگر آپ سنا دیجئے، اسی پہ ہی ہم بریک پہ چلے جائیں گے، آپ کو سنتے سنتے ہی، اور پھر ہمیں کیونکہ حالات حاضرہ پہ ایک نظر ڈالنی ہے ٹورڈز دا اینڈ آف دس ویک، تو ہمارا وہ سیگمنٹ ہوگا، تو آخری کوئی مختصر سا سنا دیں، ادروائز پھر ہم بریک۔ بڑا اچھا موقع ہے، رمضان شریف کی آمد ہے، اور پھر رجب المرجب بھی چل رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک منقبت جی کی بڑی اسٹوری ہے۔ اجمیر شریف میں جب یہ ہم پیش کر رہے تھے تو اس کا بہشتی دروازہ جو ہے کھل گیا تھا۔ اچھا، یہ 1977 کی بات ہے، اجمیر شریف میں ہم نے جب یہ قوالی پڑھی بیگمی دالان میں، تو اس کا دروازہ بہشتی دروازہ ہے کھل گیا، تو اسی کو مختصر کر کے پیش کر رہا تھا۔ انمول ہیرا پایا اجمیر کی گلی میں، تاریک دل میں خواجہ کی روشنی تمہیں نے، اندھیرے میں دل کے اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا، سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا، سویرے سویرے۔ معین الدین ولی شہ عراق و حجاز، تیری جناب میں محمود سے ہزاروں آیات، ہر ایک سمت سے بس آ رہی ہے یہ آواز، ملم غریب دیارو کوئی غریب نواز، اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا، سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا، سویرے سویرے تصور سے چہرے کی ایک ایک کرن سے نیا نور پایا، سویرے سویرے۔